الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور اگر تم شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پہ اتارا تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ محترم و مکرم سامعین و ناظرین، اللہ تعالیٰ کی سنت رہی کہ اللہ رسولوں کو بھیجتے رہے اور اپنی آیات اور معجزات کے ساتھ ان کی تصدیق کرتے رہے۔ انبیاء کی بعثت خاص زمانوں اور مخصوص قوموں کے لیے ہوتی اور ان کے معجزات بھی انہی کے سامنے رہتے، جبکہ حضرت خاتم النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین کی بعثت تمام جہانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، تا قیامت کے بشر اور جن کے لیے اللہ نے فرمائی، تو ان کو ایسا یہ معجزہ عطا فرمایا جس کے بارے میں نے آیت پڑھی ہے کہ یہ معجزہ تمام زمانے اس کا مشاہدہ کریں۔ اب سادہ سی بات ہے کہ قرآن کریم کا یہ چیلنج ہے کہ اگر تمہیں شک ہے جو ہم نے اتارا اپنے بندے پہ، یعنی اس کے کلام الہی ہونے میں شک ہے، اور یہ ابدی اور دائمی معجزہ ربانی جو حضرت محمد رسول اللہ کی قیامت تک عمومی بعثت کی علامت اور نشانی اور معجزہ ہے اس کے لیے، تو پھر اس جیسا اور لے آؤ۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا چیلنج دیا کہ جب تک یہ دنیا رہے بعثت محمد رسول اللہ ہی کا زمانہ ہے، اور اس زمانے میں کسی شخص کا ادعائے نبوت اس کے کذاب اور دجال ہونے کی علامت ہے، کیونکہ یہ پورا قرآن اس بات کی دلیل ہے۔ تو گویا قرآن کریم جناب محبت قرآن حضرت رحمت للعالمین کے آخری نبی ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ جب تک یہ معجزہ اور اس کی وجوہ اعجاز دنیا اس کا مشاہدہ کرتی رہے گی، اس وقت تک رحمت للعالمین کی رسالت اور نبوت انسانیت کو حق اور صراط مستقیم دکھانے کے لیے کافی اور شافی معجزہ ہے۔ قرآن کریم کے وجوہ اعجاز یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ اس پہ حضرات مفسرین نے ابن کثیر، خازن، بیضاوی، ابن جریر، قدیم دور کے مفسرین نے بھی لکھا، ان کے بعد مختلف زمانوں میں تفسیر ہوتی رہی، ان میں بھی لکھا گیا۔ ہمارے اس دور میں ہمارے استاد حضرت شیخ الحدیث و تفسیر مولانا ادریس صاحب رحمہ اللہ نے بھی تفسیر لکھی، معارف القرآن،
اور اسی آیت کے تحت انہوں نے بھی بہت کچھ لکھا کہ کس طرح اللہ نے اس قرآن کو جناب رسول اللہ کی رسالت کے اس بات کے لیے حجت بنایا، اور پھر یہ اس بات بھی دائمی ہے قیامت تک کے لیے، جس دور میں لوگ اس رسالت کے باب میں کسی شک و ریب میں پڑیں گے تو یہ دلیل موجود ہے۔ اسی طرح حضرت مفتی محمد شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان نے بھی اس پہ لکھا، اور انہوں نے 10 وجوہ اعجاز ان کو ترتیب دیا، تو ہم مختصراً انتہائی اختصار کے ساتھ انہیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں چھوٹی سی مجلس میں۔ تو پہلی وجہ اعجاز قرآن کریم کی اور جناب محمد رسول اللہ کی رسالت کی اس بات کی دلیل ہونے کی یہ ہے کہ جناب محبت قرآن نبی امی ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ امت دنیا و آخرت میں میری طرف سے بھلائی کی مستحق ہے جو رسول نبی امی کے پیروکار ہوں گے۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ قرآن اس شخص پہ نازل ہو رہا ہے، سبحان اللہ، اور اتنی جامعیت کے ساتھ قرآن موجود ہے ہمارے درمیان۔ جس ذات پہ نازل ہو رہا ہے وہ نبی امی ہیں، اور جس ماحول میں وہ رہے ہیں، جس سرزمین میں وہ پیدا ہوئے، ان کا مولد ہوا، موطن ہوا، پھر جس جغرافیائی ماحول میں رہے، خصوصاً جس قدیمی شہر مکہ میں رہے، دارالعلوم نہیں، یونیورسٹی نہیں، کوئی علمی ادارہ نہیں، یتیم پیدا ہوئے، تھوڑا عرصہ بعد والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو ایسے ماحول میں جس میں اللہ کے گھر میں بھی مشرکین نے بت سجا رکھے تھے، اس ماحول میں اتنا جامع قرآن کا نزول یہ جناب محمد رسول اللہ کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تو یہ پہلی وجہ اعجاز ہے قرآن کریم کا ایک جامع کتاب۔ اب اس پہ بھی گھنٹوں آدمی بات کر سکتا ہے۔ تو دوسری وجہ اعجاز اس قرآن کریم کے احکام کا عموم ہے۔ کیا مطلب؟ کہ قرآن حکیم انسان کی ولادت سے وفات تک، وفات کے بعد عالم برزخ، اس کے بعد یوم حساب، یوم جزا، اس کے بعد جنت و دوزخ، یہ ہے اس کے احکام کا عموم۔ اب اس دنیا میں آ جائیں۔ اس دنیا کے اندر انسانی معاشروں کے جو مختلف مسائل ہیں، ہر مسئلے کا حل قرآن پیش کرتا ہے۔ تو یہ دوسری وجہ اعجاز ہے قرآن حکیم کے احکام کا عموم اور شمول انسانی زندگی کو۔ تیسری وجہ اعجاز کا اختصار یہ ہے کہ قرآن حکیم جن واقعات ماضی کی خبر دیتا ہے اور جن مستقبل کی خبروں کی اطلاع دیتا ہے، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ صرف علام الغیوب کا کلام ہے، اور انہوں نے اپنے بندے نزلنا علی عبدنا حضرت محبت قرآن، حضرت رحمت للعالمین پہ اسے نازل فرمایا۔ اب قرآن کی ماضی کے قصے دیکھ لیں، کسی کا قصہ ذکر کر لیں، یسألونک عن ذی القرنین،
ذوالقرنین کا قصہ ہو. اب عرب کے ماحول میں تو کوئی شخص جانتے نہیں. تورات اور نبی تورات کا ذکر ہو، انجیل اور نبی انجیل کا ذکر ہو، ابراہیم اور ان کے صحبہ کا ذکر، تو یہ تو ماضی کی باتیں ہیں. مستقبل کی بھی بہت پیشین گوئیاں ہیں، اب انشاءاللہ کسی وقت ان کو بھی بیان کریں گے. تو یہ تیسری وجہ ایجاد ہے. چوتھی یہ کہ قرآن حکیم نے جن انسانی شرائع کا ذکر فرمایا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، پھر پوری قوم کا قصہ، نوح کا اپنی قوم سے خطاب، قوم کا اپنے نبی کو جواب. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کا ہود کے ساتھ مکالمہ، یہ ساری تفصیل ہے. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کی طرف حضرت صالح کا قصہ. تو ان آپ ساری باتوں کو ذرا تفصیل دے لیں تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ سوائے نبی برحق کے جنہوں نے تاریخ کی کوئی کتاب نہیں پڑھی، قصص کی کوئی ترتیب نہیں دیکھی، اور اپنے آباء و اجداد کا بھی ان قصوں سے انہوں نے کوئی تعلق نہیں دیکھا. تو پانچویں وجہ ایجاد انہوں نے یہ ذکر کی کہ قرآن حکیم کچھ چھپی ہوئی خبریں دیتا ہے. وہ کیسے؟ اس کی مثال سمجھ لیں کہ اللہ تعالی یہود کے ارادوں پر اپنے نبی کو مطلع کرتے ہیں، مشرکین مکہ کے عزائم سے آپ کو اطلاع دیتے ہیں. آپ دیکھ لیں، اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، پھر منافقین کی اطلاع دیتے ہیں. پھر کفار جو ترتیب بناتے ہیں جناب رسول اللہ کے خلاف، غزوہ بدر کا قصہ ہو، احد کا ہو، خندق کا ہو، تو یہ چھپی خبروں کو قرآن کے ذریعے اللہ اہل ایمان پہ ظاہر کرتے ہیں. یہ مستقل ایک وجہ اعجاز ہے. اللہ اکبر. پھر قرآن کریم بعض دیگر قوموں کی بھی خبریں دیتا ہے، پیشگوئیاں کرتا ہے. مثلا غلبت الروم، رومیوں کے مغلوب ہونے کی خبر دیتا ہے، پھر ان کے غالب ہونے کی خبر دیتا ہے. تو یہ میں ایک ایک مثال اس لیے ذکر کر رہا ہوں تاکہ آپ کی توجہ ان چیزوں کی طرف جائے اور اس کا مفصل مطالعہ آپ قرآن کریم میں کریں. پھر ساتویں وجہ اعجاز کیا ہے کہ قرآن کریم کی ایک قرات ہے، یہ علیحدہ وجہ اعجاز ہے. ایک ہے اس کا سننے والوں پہ اثر، سامعین کی کیفیت کیا ہوتی ہے، صحابہ سے لے کے آج تک، جنات سے انس تک. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ جب اللہ کا یہ کلام لوگ سنتے ہیں تو ان پہ یہ اثر ہوتا ہے، اذا تلیت علیہم آیاتہ، اس کو سننے والوں کا کیا اثر ہوتا ہے، زادتہم ایمان، ایمان بڑھتا ہے ان کا، یہ سننے والوں کی. اذ سمعنا نفرم، جب جنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا تو کیا فرمایا، قالوا سمعنا قرآنا عجبا، عجیب کلام ہم نے سنا. تو قرآن کریم کے سننے کا سننے والوں پہ اثر. آج بھی آپ دیکھیں کہ جب قرآن کریم کی محافل میں قرآن پڑھنے والے ذوق اور شوق سے اور اچھی آواز اور ترتیل اور تجویز سے قرآن پڑھتے ہیں تو نہ صرف مسلمانوں پہ بلکہ آج کے اس گئے گزرے دور میں مادی انسانوں کے دور میں بھی ہر صورت اور ہر تلاوت سننے والوں پہ اپنا ایک اثر رکھتی ہے.
روحانی اثر بھی، جسمانی اور مادی اثر بھی، تو یہ بھی ایک مستقل وجہ اعجاز ہے۔ 8ویں، قرآن کریم کی خود قراءت، قاری پہ اس کا اثر کیا وہ کہ قرآن کریم جتنا انسان پڑھتا جائے اس کا ذوق، شوق اور رغبت بڑھتی جائے۔ کوئی کتاب دنیا میں ایسی نہیں جو آپ کے گھر میں ہو، کسی مکتبے میں ہو، کسی ملک میں ہو کہ بار بار اسے آپ پڑھیں۔ اس کو بار بار پڑھنے کا ذوق، شوق اور پڑھنے والے کے لیے حلاوت، یہ قرآن کا مستقل معجزہ ہے۔ یہ 8ویں وجہ اعجاز ذکر کی۔ 9ویں یہ کہ قرآن کریم نزول کے زمانے سے آج تک کیسے محفوظ ہے۔ اب آپ خود دیکھیں، تھوڑا سا غور کریں، ہمارے مکہ مکرمہ میں ہر سال مسابقہ ہوتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے ان ملکوں کے بچے جو جانتے ہی نہیں عربی زبان کے کسی کلمے کو، قرآن کریم کے حفظ کے مقابلے میں وہ نمبر 1 آ جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، کوئی کتاب دنیا کی ایسی نہیں کہ اس کی زبان سے آپ نہ واقف ہوں پھر اسے آپ پڑھ سکیں، اور پڑھیں بھی خوبصورتی سے، پڑھیں بھی تجوید، قرات اور ترتیل کے طریقے سے۔ تو یہ مستقل قرآن کریم کا وجہ اعجاز ہے۔ اس کا محفوظ ہونا، اور لاکھوں کروڑوں دنیا کے اندر ایسے حفاظ اس کے موجود ہیں جو اس کی زبان سے نہ واقف ہیں۔ تو یہ میں بالاختصار اشارہ کر رہا ہوں اس کے وجوہ اعجاز کی طرف، اور یہی ہمارا آج کا موضوع ہے۔ 10ویں بات یہ کہ قرآن کریم کے اندر جو علوم و معارف ہیں اور جن کا احاطہ اس کتاب نے کیا ہے، آج تک وہ دیگر کوئی ایسی کتاب نہیں، اور نہ ہی آئندہ کوئی کتاب ایسی ہوگی۔ تو اس کی انسانوں کے تمام مسائل کے احاطے کے ساتھ ساتھ ان کو جن علوم و معرفت کی ضرورت ہے، قرآن کریم اس کے لیے ایک میٹھا چشمہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو اس چشمے سے سیراب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ چند وجوہ اعجاز ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اللہ تعالی مزید ذوق، شوق اور اس قرآن کریم کے ساتھ ہمارے تعلق کو اس دنیا میں بھی قائم فرمائے، اور جب اس عالم سے نکل کے برزخ میں جائیں تو قبر میں بھی یہ ہمارا مونس ہو، اور پھر جب اللہ کے سامنے جائیں قیامت کے دن تو یہی ہمارا ایسا سفارشی بن جائے جس کی سفارش اللہ تعالیٰ نے کہ نبی نے فرمایا کہ قبول ہی ہوگی، کبھی رد نہیں ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔